السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم حاضر ہیں گرہارت میں تمہارا قسط نمبر 6 کے ساتھ۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں اور لائک بھی کر دیں ایپیسوڈ کو، تو کیا یہ اچھی بات ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یشما گل کی زندگی سنور گئی تھی اور خلیل حاکم جیسے شخص کا ساتھ اور حویلی والوں کا پیار پا کر تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرنے لگی تھی، مگر ان کی خوشیاں دیکھ دیکھ کر اور انہیں خود سے زیادہ پیار ملتا دیکھ کر شمع سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ اس گھر کے بڑے بیٹے کی بیوی تھی اور یشما گل ٹھہری چھوٹے دیور کی بیوی، پھر بھلا اس کی واہ واہ کیوں ہوتی تھی؟ یہ شمع سے برداشت نہ ہوتا۔ سونے پہ سہاگا یشما نے ان کی بہن کی جگہ بھی لے لی تھی اور ان کا ساری دولت ہتھیانے کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا تھا، جو کہ شمع کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ ایسا کیا کروں کہ یہ کمزات یہاں سے چلی جائے اور سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ انہوں نے اپنے عیار دماغ میں شیطانی پلاننگ کرتے سوچا۔ اکثر وہ یشما کے کام بگاڑ دیا کرتی تھیں تاکہ انہیں ڈانٹ پڑے، مگر یشما ہر بار ان کی چال سے بچ جاتی تھیں۔ ایک تو وہ اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھیں کیونکہ صبح عریج ان کے ساتھ سائے کی طرح ہوتی تھیں، جبکہ رات کو خلیل حاکم ہی اسے اپنی دسترس سے نہیں جانے دیتے تھے۔ مگر یہ تو طے تھا کہ شمع اپنے ذہن میں بہت خطرناک منصوبہ تیار کر چکی تھیں جو سب کی زندگی تباہ کرنے والا تھا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں حال کی طرف۔ روز رات کی طرح آج رات بھی براق الماس شاہ بازار حسن کی پچھلی طرف دوسری منزل پر بنے کمرے کی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا جو نیم وا تھی۔ موم بتیوں کی شمع سے روشن کمرہ پردے پر اپنا عکس بکھیر رہا تھا۔ شاید وہاں کی ملکہ کو مصنوعی روشنیاں پسند نہیں تھیں، تبھی وہاں چکا چکا دیے اور موم بتیاں جل رہی تھیں جن میں آگ سلگ رہی تھی۔ براق یکٹک کھڑکی کو دیکھ رہا تھا اس امید میں کہ اسے وہاں کے مکین کی ایک جھلک نظر آ جائے، مگر جو اتنے ہفتوں سے نہ ہوا تھا وہ بھلا اب کیسے ہوتا؟ رات 12 بجے کے قریب وہ یہاں آ جایا کرتا تھا، پھر فجر کے اذانوں کے بعد جب کھڑکی پر کسی کا عکس دکھتا تو سمجھ جاتا کہ وہ دلربا اٹھ چکی ہے، تبھی جا کر وہ چین کی سانس لیتا اور واپس لوٹ جاتا۔ یقیناً وہ لڑکی فجر کی پابند تھی، تبھی تو براق اس کے کردار کی گواہی آنکھ بند کر کے دے سکتا تھا۔ آج رات بھی وہ ایسے ہی پلکیں جھپکائے بغیر اپنے محبوب کے در کو دیکھ رہا تھا جب رات کے 1 بجے اسے کھڑکی کی جھالر سے غزل کا نیم رخ نظر آیا جو شاید کسی خیال میں کھوئی ناکسی میں چلتی جا رہی تھی۔ ہر کھڑکی سے اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ براق کی جان تو تب بنی جب کھڑکی میں پڑی موم بتی اس کے آنچل نے آگ پکڑی اور بے پرواہ بنی آگے بڑھ گئی۔ براق کے صبر کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ وہ سر پر دیوار پر لپکتا ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی تک چھلاوے کی طرح چڑھتا اس کی کھڑکی پر جا پہنچا تھا اور ایک دم اندر کو چھلانگ لگائی تھی۔ اس سمت کچھ موم بتیاں اور کانچ کی سرخ چڑیاں زمین پر گرتی گرچی گرچی ہوئی تھیں۔ غزل ایک دم شور سے ہوش میں آئی تھی اور جھٹکے سے پلٹی تھی۔ اس کے کمر تک آتے بال سیاہ بال جھٹکے سے لہرا کر اس کے کندھے پر آئے تھے۔ سبز سنہری آنکھیں خوف سے ہراساں ہوئی تھیں، تیکھی ستون مغرور ناک میں پہنی چاندی کی نتھ روشنی سے چمک اٹھی تھی، جبکہ قدرتی سرخ شربتی لب کپ کپائے تھے، اور وہ جو کب سے اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا آج وہ حسن کی مورت پوری کی پوری اس کے سامنے حقیقت بنی کھڑی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ جس کی ایک جھلک کی چاہ میں وہ مجنوں ہوا پھر رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ بے یقینی اور شکر کی کیفیت میں گھٹنوں کے بل گرا تھا، آنکھیں خوشی اور بے یقینی سے نم ہوئی تھیں، جبکہ غزل اس کی یہاں موجودگی کو کچھ اور ہی رنگ دیکھ بیٹھی تھی۔ براق ہوش میں آتا جھٹکے سے اٹھا اور فوراً اس کے نیچے پڑے آگ سے لپٹے دوپٹے کو جھٹکے سے الگ کرتے اس پر ہاتھ رکھتے اور تھپ تھپاتے آگ بجھانے لگا۔ غزل کو اب سمجھ آئی تھی وہ کس لیے آیا تھا۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً غزل کی کمر میں آگ کی لپیٹ میں آ جاتی۔ جانے انجانے میں یہ شخص دوسری بار اس کی جان بچا چکا تھا، وہ کس بات پر اس کا شکریہ ادا کرتی۔ اس نے فوراً بیڈ سے دوسرا دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا اور دوسرا پلو سر پر ڈالتے آدھا چہرے پر لاتے چہرہ ڈھکا تھا، اور براق کو ہاتھ سے دوپٹے کی آگ بجھاتے دیکھ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑیں اسے، غزل نے ٹپٹ کر کہتے دوپٹہ اس سے لے کر پھینکا جو جل چکا تھا، جبکہ ہاتھ سے آگ بجھانے کے چکر میں براق کے ہاتھ اچھے خاصے جل چکے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ جل گئے آپ کے کتنے؟ کیا آپ میں عقل نام کی چیز نہیں؟ بھلا آگ ہاتھ سے بھی بجھاتا ہے کوئی؟ دیکھیں جلد جھلس گئی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ گلٹ کا احساس تھا یا پسندیدگی جو براق کے دکھ پر اس سے بھی زیادہ دل کو دکھی کر رہی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ میرے محبوب کا آنچل تھا، بھلا پیر رکھ کر گستاخی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آج تو اس کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، وہ دیدار جو کر بیٹھا تھا اپنے عشق کا، پھر بھلا آنکھیں خوشی سے بھر بھر کیوں نہ جاتی؟ غزل فوراً کمرے میں بنی الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی فوراً برنال نکالنے لگی۔ سرخ جلد بری طرح جھلس چکی تھی۔ براق کی ہتھیلی پر اپنی نازک مخروطی انگلی سے برنال لگاتے اس کے آنسو بے لگام ہوتے براق کے ہاتھ پر پھسلتے جا رہے تھے۔ براق کا دل کیا یہ منظر یہیں ٹھہر جائے
اور وہ بھی غزل کے پاس، مگر ایسا ممکن کہاں تھا؟ کیوں لیتے ہیں آپ ہمارا امتحان؟ کیوں ہمیں سکھ کی سانس نہیں لینے دیتے؟ کتنی بار کہیں ہم آپ سے کہ آپ کے لیے نہیں بنے، آخر کب سمجھیں گے آپ؟ وہ سسک کر لاچارگی سے بولی تو براق تڑپ اٹھا۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو، میری دسترس میں آؤ تو صحیح، پھر دیکھنا سارے غم چٹکیوں میں دور ہو جائیں گے۔ وہ بے چینی سے بولا، ورنہ دل تو اس کا کر رہا تھا اس کا آنسو لبوں سے چنتے اسے معتبر کر دے، مگر وہ یہ حق نہیں رکھتا تھا۔ آج بھی آپ ہم سے ہی ہمیں مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ حق ہمارے پاس نہیں۔ کیا آپ نے ایک بار بھی ہمیں خدا سے مانگا؟ اگر آپ شاید ایک بار، بس ایک بار بھی اس کے در پر گئے ہوتے یا اس سے لو لگائی ہوتی تو آپ کو آج ہمارے آگے سر نہ جھکانا پڑتا۔ غزل نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، کیونکہ ہم ایسے ہی تو مسافر چاہتے ہیں جو ہم سے زیادہ خدا کے قریب ہو، تو کیا آپ میرے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ اس کے سوال پر تو جیسے براق کی زبان ہی گم ہو گئی تھی، وہ ایک دم شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ دولت اور شہرت نے اسے اتنا برا انسان بنا دیا تھا کہ وہ تو یہ بھول ہی بیٹھا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب برائیاں ترک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، بلیک ورلڈ چھوڑ دوں گا جس کا بے تاج بادشاہ ہوں میں، سب کچھ، بس تم میری ہو جاؤ۔ اس نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ اب آپ کو ہمیں خدا سے مانگنا ہوگا، اگر اس نے چاہا اور اس کی رضا ہوئی تو ہم آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے۔ غزل نے ایک بات میں ساری باتوں کا مطلب سمجھاتے فیصلہ سنایا تھا، اور یہاں سے شروع ہوئی تھی براق الماس کی صبر اور برداشت کی جنگ۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ اس میں کتنا کھرا اترتا ہے۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ تو میں تمہارا۔ پلٹتی ہوئی غزل کے قدم براق کے شعر پہ پتھر ہوئے تھے۔ کیا وہ اس سے کوئی وعدہ چاہ رہا تھا؟ غزل کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ مغرور شہزادہ صرف اس کے لیے اپنی ریاست کو چھوڑنے جا رہا تھا، تو کیا وہ اس حد تک اس کے دل میں بسی تھی؟ تم اپنی شرطوں پر کھیل کھیلو، میں جیسے چاہے لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ آخر اس نے غزل کی شرط کو کھلے دل سے مان لیا تھا۔ وہ اس سے دور رہ کر ہجر کاٹنے کو تیار تھا، مگر فقط بدلے میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی رہے، تو وہ کیوں کر منع کرتی؟ تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارے ہارنے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ اس کے الفاظ غزل کا دل چیر رہے تھے، اس کے ہر لفظ میں چھپا کر وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی، مگر پھر بھی قفل لگائے تھے جو کہ مٹھیاں زور سے بھینچتے وہ درد برداشت کرنے کی آخری حد پر تھی۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کی ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ یہ آخری شعر کہتے وہ چھلانگ لگا کر وہاں جیسے آیا تھا ویسے جا چکا تھا، مگر غزل کو لگا اس کا احساس وہیں اس کے پاس رہ گیا ہے۔ کیا وہ واپس آئے گا؟ دل نے بے اختیار تڑپ کر کرلایا، مگر جواب صفر تھا۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔